اور وہ مائیں بہنیں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو کیا ہمارے گریبان اور ان کے ہاتھ نہیں ہوں گے کہ تم نے ہماری عزتوں کی کہاں پہ بات کی؟ تم نے ہمارے ان سارے سیکریفائز کو کہاں پہ ڈسکشن کیا؟ اور کیا 14 اگست میں آج کوئی بھی مسلمان ان کی بات کرنا پسند کرتا ہے؟ اور یہ کوئی ایموشنل لیکچر نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، اس کی سینسٹیوٹی کو جانو، کیونکہ جس چیز کے بارے میں انفارمیشن جتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ریلیشن اتنا، بانڈنگ اتنی زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے بارے میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کے تذکرے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ کیا مل رہے ہیں؟ آج سے 25 سال پیچھے، 30 سال پیچھے ہم جاتے تھے تو ہمیں 14 اگست کے جو ترانے دکھائے جاتے تو اس میں ان لوگوں کی وہ ٹرینوں کے اوپر آنے کے تصاویر اور ان لوگوں کے ساز و سامان اور ان لوگوں کے پیدل آنے کے قافلوں کی تصاویر ہمیں دکھائی جاتی تھی، کچھ نہ کچھ امیج ہمارے مائنڈ میں۔ لیکن آج جو ہمیں رنگ دیا جا رہا ہے، جو یہودیوں کا کلچر آج ہمارے بچوں میں اڈاپٹ کر کے اس کو مونوپولیٹ کر کے خود سے اس کے پورے خد و خال بنا کے، اور جو آج کلچر دیا جا رہا ہے، کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تھا؟ میرے محترم بھائیوں، پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور اس میں اقتدار اعلیٰ کا تصور کس کا تھا؟ اور یہ جتنے بیٹھے ہیں سب نے پاک اسٹڈی میں اس کو ہم ایگزام میں پڑھ کے لکھ کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ لیکن کیا پاکستان میں عملی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے؟ چلو پاکستان میں چھوڑو، کیا میرے گھر میں اس کی امپلیمنٹیشن ہے؟ میں پاکستان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے، لیکن کیا میں اپنے گھر میں، چلو گھر کو چھوڑو، یہ جو 5 فٹ کا وجود ہے کیا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کی امپلیمنٹیشن ہے؟ کیا میں پاکستان ہوں؟ کیا میں جس خطے میں رہ رہا ہوں وہ خطہ جس کو جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھیں نا، یہ پاکستان کا سرزمین پوری دنیا میں واحد وہ سرزمین ہے جس میں وہ موسم ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ یہ پورا یورپ جہاں پہ 6 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں، وہ سورج جب نکلتا ہے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ سنڈے۔ پاکستان کا ایوری ڈے از دا سنڈے۔ کیا کبھی ہم نے اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ شکر کا مطلب یہ تھا کہ جو سرزمین مجھے دی گئی تھی میں اس کے اوپر سجدہ شکر کرتا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، ایسی سرزمین جس کے اوپر پاکیزہ لوگوں کے وجود۔ کیا میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میں نے پاکستان کے اوپر رہتے ہوئے جو پاک سرزمین کا ایک تصور ہمارے بزرگوں نے پیش کیا تھا، کیا اس کے اوپر میں آج کھڑا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں، پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور انشاءاللہ اس کو کبھی زوال آ سکتا۔ یہ جو بہت سارے لوگ، میں نے پاکستان میں نہیں، میں نے پاکستان سے باہر بھی لوگ مجھے بڑا پاکستان کے بارے میں جذباتی کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے بارے میں کچھ مبالغہ رائیاں کر جاتا ہوں۔ قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا نا، انشاءاللہ پاکستان نے اس دن بھی قائم ہونا ہے، اور وہ جو دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک لشکر ہے نا، میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین کا انتخاب کیا نا اس میں سے کچھ حصہ پاکستان کا بھی ہے۔ اور یہ کوئی محض باتیں نہیں ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اس مشرق سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اور یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو مسیح دجال کے خلاف امام مہدی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے مقابلہ کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان کو زندگی میں کبھی زوال آ سکتا، اس کو میں اپنا یہ کوئی ایموشنل بات نہیں میں کرنے لگا، جس چیز کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے، جس چیز کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے وہ چیز کبھی ناکام ہو سکتی، چاہے اس کے بات کرنے والے منافقین کے آخری درجے تک ہوں، چاہے اس کے اوپر عمل کرنے والے انتہائی کم درجے کے لوگ ہوں، لیکن اللہ کے نام کو کبھی زوال آ سکتا
اور دو خطے اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے ہیں، ایک مدینہ کی ریاست بنی تھی اور ایک، اور اگر آپ کبھی ان کے بننے کی جو سچویشنز ہیں نا، کبھی آپ ان کو دیکھیں، مکے سے لوگ ہجرت کر کے، صحابہ ہجرت کر کے کہاں پہ آئے تھے، اور یہاں سے بھی لوگ ہجرت کر کے کہاں سے آئے تھے، ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اچھا وہاں پہ جو ہجرت کرنے والے تھے، کیا ان کا بیک اپ نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا گیا؟ کیا ان کے خلاف کیا 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت نہیں رکھی گئی؟ تو ویسے ہی معاملات کرنے والے پاکستان کی تحریک میں بھی تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دیا ہے، اور آج اس کا تشکر پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا تشکر یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ کیا ہونا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جو پاک ہے، اور ایک مونوپلی کے تحت یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو دنیا میں سب سے بڑا فراڈیا، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دھوکے باز، دھوکہ دہی کا ایک لیبل چسپاں کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ یہاں سے متنفر ہوں۔ اور ہمارے تجزیہ نگار بھی اور ہمارے اینکرز بھی کون سی زبان بول رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، پاکستان میں تھوڑے دن پہلے انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ لوگ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آؤ میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں۔ پاکستان وہ خطہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ملک، یہ جتنے بھی عمرانیات کے ماشاءاللہ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس ملک میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ملک کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے پہلی چیز پہاڑ ہے، سب سے پہلی چیز پہاڑوں کے اندر ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیرے، ایسے ایسے موتی، ایسے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ذخائر رکھے ہیں کہ جن کو دنیا، میرے محترم بھائیوں کچھ نہ ہو، صرف ہم سیاحت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پورا پاکستان، صرف پاکستان نہیں، پچھلے سال اگر آپ اعداد و شمار دیکھو تو 1 ملین سے زیادہ لوگ آپ کے انہی علاقوں میں، پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ اچھا جو آئے ہیں کیا انہوں نے پیسہ نہیں لیا ہوگا؟ کیا پاکستان کی اکانومی میں اس کے لیے کوئی فنڈ، اس کے لیے جو ریونیو جنریٹ ہوا ہوگا، کیا وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے نہیں تھا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ جو پہاڑ ہے نا، جس ملک میں یہ پہاڑ ہوتے ہیں وہ ملک کبھی غریب ہو سکتا؟ اور ہمیں تو ذہنی طور پہ غریب بنایا جا رہا ہے کہ ہم بھکاری لوگ ہیں، ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں، ہمارے پلے جبکہ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ ہے جو کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کا تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس 3 ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جو کئی 100 کلومیٹر لمبے ہیں۔ چاہے آپ اس کو کوئی قراقرم کو دیکھ لو، کوئی ہمالیہ کو دیکھ لو، کوئی ہندو کش کو دیکھ لو، چاہے میرے محترم بھائیوں یہ خوشاب سے جو پہاڑی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آخر کار یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ ہمالین رینج تک جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خوبصورتی رکھی ہے جو یورپ کے ملک آرٹیفیشل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ چاہے آپ کا مری ہو، وہ چاہے آپ کا کشمیر ہو، وہ چاہے آپ کی نیلم ویلی ہو، وہ چاہے آپ کا اڑنگ کیل ہو، وہ چاہے آپ کی رتی گلی ہو، وہ چاہے آپ کا کلام ہو، وہ چاہے آپ کا مالم جبہ ہو، وہ چاہے آپ کا اوشو ہو، آپ کا گلیشیئر ہو، آپ کا مٹلتان ہو، اس جیسی خوبصورتی آپ نانگا چوٹی پہ چلے جائیں، واللہ دنیا ورتا حیرت میں رہتی ہے۔ ایسے ایسے مناظر ہیں، ایسے ایسے سین ہیں جس کو کیپچرائز کرنے کے باقاعدہ جو لوگ یہ فوٹوگرافری سے واقف ہیں، کتنا کتنا پیسہ ملتا ہے، ایسے ایسے مناظر کہ وہ لوگ تصویریں لگا کے اس سے سیٹسفیکشن لیتے ہیں۔ تصویروں سے باقاعدہ لوگوں کے جو اندر سسٹم میں چلنے والی خرابیاں نا، اس کو سائیکولوجیکلی دور کرنے کے لیے وہ جو فوٹو تھراپی آج کل چلی ہوئی ہے، میرے محترم بھائیوں اس فوٹو تھراپی میں آپ سن کے حیران ہوں گے 70% تصاویر پاکستان کی ہیں، اور پاکستان کے پہاڑوں کی تصویریں، آبشاروں کی تصویریں، دریاؤں کی تصویریں، جھیلوں کی تصویریں، بعض مناظر ایسے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھیں ورتا حیرت میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، صرف ایک اللہ کی طرف جانے والے۔
میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس دوسری چیز جو دنیا کی سب سے بہترین ہے وہ سمندر ہے۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارے پاس جو ساحل موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے پاس دو بعض ملک تو ایسے ہیں جو میرے محترم بھائیوں لاہور سے بھی چھوٹے ہیں ملک، اور ان کے پاس سمندر کتنا سا ہوگا، اور ان کی آدھے سے زیادہ جو وہ آمدنی کا ذریعہ وہ سمندر ہے۔ ابھی پیچھے بھائی بتا رہے تھے سنگاپور دیکھ لو، لیکن ہمارے پاس تقریباً 1000 کلومیٹر سے لمبا ساحل موجود ہے، اور یہ واحد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز اگر وہ پاکستان کی دیوار کے ساتھ، پاکستان کی زمین کے ساتھ آ کے لگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوادر میں وہ پورٹ دی ہے کہ جہاں جہاز آ کے آپ دیکھیں دبئی کی سب سے زیادہ، اللہ اکبر، یہ معیشت کے اعتبار سے میں آپ کو پاکستان کی بتانے لگا ہوں، دبئی ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک صرف جو ان لوڈنگ کرتا ہے نا اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، جو لوگ اس فیلڈ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، آدھے سے زیادہ خرچہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں آتا ہے۔ پاکستان وہ واحد سرزمین ہے جہاں سے میرے محترم بھائیوں پوری دنیا کو ہم چیزیں بیچ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان میں وہ معدنی ذخائر رکھے ہیں، پاکستان میں وہ پھل رکھے ہیں، پاکستان میں وہ اجناس رکھی ہے، پاکستان میں وہ چیزیں رکھی ہیں جس کا دنیا میں کوئی ثانی، لیکن ہمیں ذہنی طور پہ کیا بنایا جا رہا ہے، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ذہنی ہمیں اتنی پستی دی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے یہ نام لینا بھی اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہیں، آر سمجھ رہے ہیں، شرمندگی سمجھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پوری دنیا کی بندرگاہیں ہماری گوادر کی بندرگاہ کا مقابلہ، اور پوری دنیا واللہ جو اس چیز کو جانتے ہیں، جو ڈسکشنز کرتے ہیں، وہ لوگ پاکستان پہ کیا کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی بندرگاہ دی ہے۔ اور یہ چائنا، اس نے اپنی مصنوعات بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی؟ یہ آپ کا سی پیک کا جو منصوبہ ہے نا میرے محترم بھائیوں، کوئی 1 2 4 ملک ہیں کہ کتنے سارے لوگ مل کے اس کو بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، کہ جو چیزیں چائنا سے نکلتی ہیں اس کو سمگری میں جانے کے لیے کتنے مہینے لگتے ہیں، صرف چند گھنٹوں میں تقریباً 25 سے 30 یا 40 یا 45 گھنٹوں میں چائنا سے چیز نکلے گی، اور وہ مغرب تک پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پہ ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کس ملک کو دیا ہے؟ اور اس سے بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو اللہ نے اعزاز دیا ہے، سورج بعض اوقات 16 گھنٹے پاکستان کے اوپر رہتا ہے کہ ہمارے رمضان کے جو روزے آتے ہیں، روزوں میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دن کتنے لمبے ہیں، ویسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے 14 15 16 گھنٹے پہ گئے کہ نہیں گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ سورج کتنے گھنٹے رہا؟ لوگ چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی کو دیکھنے کے لیے سمندر پہ ریت کے اوپر ننگے کیوں لیٹتے ہیں؟ اس کو وہ کہتے ہیں سن بات، اور یہاں ہر پاکستانی مفت میں سن بات لے رہا ہے، وہاں پیچ پہ پیسے دیتے ہیں، رینٹ پے کرتے ہیں، پیسے پے کرتے ہیں، اور پھر وہ لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ اور جو ماشاءاللہ تعلیم سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ فوٹو سینتھسس کے پروسیس کو جانتے ہوں گے، یہ جو ضیائی تلیف ہے، یہ جو پودے ہیں میرے محترم بھائیوں، سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں، اس کا جو کلوروفل ہے وہ کس میں چینج ہوتا ہے؟ یہ سورج سے جب روشنی آتی ہے تو یہ آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں ہمارے اندر سے جو کاربن نکل رہی ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے؟ پاکستان وہ سرزمین ہے جو ہے سرسبز و شاداب، دنیا اپنے ملکوں کو آکسیجن سیچوریشن پورا کرنے کے لیے اسپرے کر کر کے کیمیکلز دیتے ہیں، اور ہمارے رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، 16 گھنٹے، یہ جہاں سورج ہوگا نا میرے محترم بھائیوں وہاں گندم پکے گی، وہاں چاول پکے گا، انار کے اندر رس کس کی وجہ سے آتا ہے، آم کے اندر رس کس کی وجہ سے آتا ہے، پھلوں میں مٹھاس کس کی وجہ سے آتی ہے، ہماری سبزیاں کس سے پکتی ہیں؟ 16 گھنٹے اللہ کہتا ہے میں نے گفٹ میں تمہیں سورج دیا ہے، لیکن ہم زراعت کو بڑھا رہے ہیں کہ اس کو، یہ پوری ایک مونوپلی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو کوئی تباہ کر سکتا، کمزور کر سکتا
ہاں اگر کوئی کرے گا نا تو پاکستانی خود ہوں گے، باہر سے کوئی قوم اس کو ہرا سکتی پاکستان کا مطلب کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو کبھی زوال آ سکتا۔ اور انشاءاللہ میرے محترم بھائیوں آپ خود دیکھو گے، ہم رہیں نہ رہیں، یقین جانو یہ تاریخ یہ رقم کر جائے گی کہ اس کا نام لینے والے پوری دنیا میں رہیں گے، اور یہ پاکستان نے قیامت کے آخری دن بھی میرے محترم بھائیوں پاکستان غریب نہیں ہے۔ ریکو ڈک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ابھی تھرپارکر میں جو کوئلے کی کانیں دریافت ہوئی ہیں کون نہیں جانتا؟ ہم صرف کوئلہ، اور میرے محترم بھائیوں یہ جو امریکہ ہے اس کا کتنا بڑا بجٹ بجلی بنانے پہ لگ رہا ہے، اور وہ کس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کوئلہ خریدنے کے لیے کہاں کہاں پہ ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ ذخائر دیے ہوئے ہیں۔ اور صرف میرے محترم بھائیوں صرف یہ ذخائر نہیں، اگر آپ کنوں کو دیکھیں، کنوں کے پلپ کو سیو کرنے کے لیے پوری دنیا اس وقت نئے سے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے، آم کے پلپ کو سیو کرنے کے لیے، کنوں کے پلپ کو سیو کرنے کے لیے، آلو بخارے کو، اور پاکستان میں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا پوری دنیا کا بہترین جو کنوں ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے، اور کتنے لاکھ ٹن ہم یہاں سے پوری دنیا کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ذہنی طور پہ کیا بنایا جا رہا ہے، ہمیں غریب بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے پلے تو، اور ہمارا آم اللہ کی قسم پاکستان کا آم جب دنیا کی مارکیٹوں میں آتا ہے نا تو پوری دنیا کے جتنے آم ہوتے ہیں اس کی، اور ہمارے آم کی خوشبو کے سامنے کسی آم کی خوشبو ٹھہر، ہمارے آلو بخارے کے سامنے پوری دنیا کے آلو بخارے، واللہ ہمارا آلو بخارا ہے جس کو دیکھتے ہی منہ میں رال ٹپکتی ہے۔ لوگوں کے آلو بخارے کو دیکھ کے تو دماغ حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کھاتے ہیں۔ ہمارے چاول آج نہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیکھو، برطانیہ کے محل میں جو سب سے بہترین جس چاول کی خوشبو ہوتی تھی وہ کہاں کا ہوتا تھا، آپ کے نارنگ منڈی کا، آپ کے نارووال کا۔ ہمارے چاول کو ٹائٹل بدل کے، لیبل بدل کے دنیا بیچ رہی ہے۔ ہماری کھیوڑا کی کان کا جو نمک ہے جس میں 85 منرلز ہیں، آج پوری دنیا ہمارے نمک کو، کیا پاکستانی اپنے نمک کو کہہ کے بیچ رہا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے نوازا ہے، ایسے ایسے علاقے ہمارے پاس کہ واللہ اس کو دیکھ کے ایسے ایسے پانی کے جھرنے، آج دنیا میں پانی بک رہا ہے جس کو منرل واٹر کہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں پاکستان کے بعض چشموں کا پانی ایکوریٹ 7.3 جس کا پی ایچ ہے، جس کا ٹی ڈی ایس 85 ہے، واللہ پاکستان میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، یہ سارے پہاڑی لوگ جو پانی پیتے ہیں کیا وہ فیکٹریوں کا لا کے پیتے ہیں، یہ ان کے اپنے چشموں کا ہے؟ اور ایسا منرل واٹر دنیا پیسے دے کے وہ خریدتی ہے، اور ہم یہاں سے چند گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پانی پینے بھی جا سکتے، اور وہ اصل میں ریئل منرلز ہیں یا اس میں منرلز ایڈ کیے گئے ہیں؟ ریئل جس کو یہ منرل لیس واٹر ہے، اور اس میں آرٹیفیشل منرلز ڈالے جاتے ہیں، اور یہ آرٹیفیشل منرل کبھی نیچرل منرلز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری گندم پوری دنیا میں کیسی تھی، جس کا دانہ سب سے، لیکن میرے محترم بھائیوں یہ ساری نعمتیں آج ہمیں کیا لگ رہی ہیں، حقیر لگ رہی ہیں، کیونکہ ہم ذہنی طور پہ